ایک زمانے میں ایورلینڈ کے عجیب شہر میں للی اور میکس نامی دو بہادر بچے رہتے تھے۔ وہ بہترین دوست تھے اور اپنے آس پاس کی دنیا کو تلاش کرنا پسند کرتے تھے۔ ہر روز اسکول کے بعد وہ اپنے اگلے ایڈونچر کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے پرانے بلوط کے درخت کے نیچے ملتے تھے۔ ایک دھوپ والی دوپہر جب وہ اپنے پسندیدہ بلوط کے درخت کے نیچے بیٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عجیب سا نقشہ زمین پر پڑا ہے۔ یہ پرانا اور موسمی تھا، اس پر پراسرار علامتیں اور ڈرائنگ تھیں۔ للی نے اسے اٹھایا اور وہ دونوں اس خزانے کے نقشے پر حیران رہ گئے جو انہوں نے دریافت کیا تھا۔ ہمیں اس نقشے کی پیروی کرنی چاہیے اور چھپے ہوئے خزانے کو تلاش کرنا چاہیے، میکس نے جوش سے کہا۔ لیکن یہ ایک مشکل سفر لگتا ہے، للی نے اپنے تجسس کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے؟ میکس مسکرایا، یقیناً، یہ زندگی بھر کا ایک ایڈونچر ہے۔ ہمت سے بھرے دلوں کے ساتھ للی اور میکس اپنے خزانے کی تلاش پر روانہ ہوئے۔ نقشہ انہیں گھنے جنگلوں، گھنے دریاؤں کے پار اور کھڑی پہاڑیوں سے گزرتا تھا۔ راستے میں انہوں نے دوستانہ جنگلاتی مخلوق کا سامنا کیا اور رکاوٹوں پر قابو پانے میں ایک دوسرے کی مدد کی۔ ان کا پہلا پڑاؤ انچینٹڈ فارسٹ تھا۔ یہاں ان کی ملاقات ایک عقلمند بوڑھے الو سے ہوئی جس نے انہیں کرسٹل جھیل کی طرف رہنمائی کی۔ جھیل ہزار رنگوں سے جگمگا رہی تھی اور جوڑی اس کی خوبصورتی سے مسحور تھی۔ الفالو کی مدد کے لیے شکر گزاری کے طور پر انہوں نے اپنے ناشتے اس کے ساتھ بانٹ لیے اور اسے الوداع کیا۔ اس کے بعد انہیں سنگنگ برج کو عبور کرنا پڑا جہاں لکڑی کے تختے ہر قدم کے ساتھ موسیقی کے نوٹ تیار کرتے تھے۔ راگ نے ہوا بھر دی اور للی اور میکس پل کو پار کرنے کے ساتھ ساتھ ناچنے میں مزاحمت نہیں کر سکے، پورے راستے ہنستے ہوئے۔ نقشے کے موڑ اور موڑ کی پیروی کرتے ہوئے وہ چمکتی ہوئی غاروں میں داخل ہوئے۔ غاروں کو چمکدار کرسٹل سے مزین کیا گیا تھا جو ان کے راستے کو روشن کرتے تھے اور انہوں نے کچھ کو تحائف کے طور پر جمع کیا تھا۔ لیکن جلد ہی انہیں احساس ہوا کہ وہ غاروں میں اکیلے نہیں ہیں۔ ان کا سامنا دوستانہ فائر فلائز کے ایک گروپ سے ہوا جنہوں نے اندھیرے میں محفوظ طریقے سے ان کی رہنمائی کی۔ آخر کار ایک طویل اور دلچسپ سفر کے بعد وہ نقشے پر موجود ایکس نشان پر پہنچ گئے جو چھپے ہوئے خزانے کے مقام کی نشاندہی کرتا تھا۔ انہوں نے بے تابی سے کھدائی کی اور حیرت کی بات یہ ہے کہ انہیں سونا زیورات نہیں بلکہ کتابوں سے بھرا ایک صندوق ملا۔ کتابیں؟ کیا یہ خزانہ ہے؟ للی کو حیرت ہوئی، اس کی پیشانی کھرچ رہی ہے۔ میکس نے اس بات میں سر ہلایا، یہ کتابیں قیمتی ہیں۔ ان میں دنیا کی حکمت اور علم ہے، یہی اصل خزانہ ہے۔ للی مسکرا دی، یہ سمجھ کر کہ سفر ہی اصل خزانہ تھا۔ انہوں نے بہت کچھ سیکھا تھا اور راستے میں شاندار یادیں بنائی تھیں۔ جب وہ گھر واپس جا رہے تھے تو وہ اپنی مہم جوئی اور جادوئی تجربات کے لیے شکر گزار تھے۔ وہ جانتے تھے کہ دوست کے طور پر ان کا رشتہ اور ان کی تلاش کے لیے ان کی محبت مستقبل میں مزید دلچسپ سفر کی طرف لے جائے گی۔ اس دن سے للی اور میکس ایورلینڈ کے افسانوی مہم جو بن گئے اور ان کے خزانے کی تلاش کی کہانی نے بہت سے دوسرے بچوں کو دریافت، دوستی اور افق کے بالکل پرے موجود عجائبات کو قبول کرنے کی ترغیب دی۔ اور اس طرح ان کی کہانی پورے ملک کے بچوں کے لیے سونے کے وقت کی ایک پیاری کہانی بن گئی جو انہیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی میں سب سے قیمتی خزانہ وہی ہے جو ہمیں اپنی مہم جوئی کے دوران اور وہ دوست ہیں جو ہم راستے میں بناتے ہیں۔